السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے صفت لازمہ متضادہ کا ٹاپک ختم کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صفت لازمہ متضادہ اسے کہا جاتا ہے جو صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، ٹھیک ہے۔ جب سب سے پہلے ہم نے صفات کا ٹاپک شروع کیا تھا تب ہم نے صفات کی دو اقسام پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک صفات لازمہ متضادہ، ایک صفات لازمہ غیر متضادہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا صفات کا، ٹھیک ہے، صفات کا ٹاپک، ٹھیک ہے، تب ہم نے صفات کی دو اقسام پڑھی تھی، ایک صفات لازمہ متضادہ، ٹھیک ہے، ایک صفات لازمہ متضادہ، ٹھیک ہے، دوسری صفات لازمہ غیر متضادہ۔ جب ہم نے صفات کا ٹاپک شروع کیا تھا تب ہم نے صفات کی دو اقسام پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ایک صفات لازمہ متضادہ، ایک دوسرے صفات لازمہ غیر متضادہ، ٹھیک ہے۔ اب صفات لازمہ متضادہ کسے کہا جاتا ہے؟ اب صفت لازمہ متضادہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، ٹھیک ہے۔ تو صفت لازمہ متضادہ کے اندر ہم نے 10 صفات پڑھی تھی، ٹھیک ہے، 10 صفات پڑھی تھی جو 5 اور 5 کی ضد تھی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ صفات لازمہ متضادہ کا ٹاپک ہم نے پچھلی کلاس میں ختم کر لیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم نے 10 صفات پڑھی تھی، صفت ہمس، صفت جہر، صفت شدت، صفت رخاوت، یہ وغیرہ وغیرہ 10 صفات ہم نے پڑھی تھی جو 5 اور 5 کی ضد تھی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اس ٹاپک کو ہم نے پچھلی کلاس میں ختم کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفات لازمہ غیر متضادہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب صفات لازمہ غیر متضادہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، جو صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ صفت لازمہ غیر متضادہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، ٹھیک ہے، جو صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب صفات لازمہ غیر متضادہ کے اندر کتنی صفات آتی ہیں؟ 7 صفات آتی ہیں جو صفات لازمہ غیر متضادہ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 7 صفات جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم شروع کرنے والے صفات لازمہ غیر متضادہ کو۔ اب صفات لازمہ غیر متضادہ اسے کہا جاتا ہے جو صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب صفات لازمہ غیر متضادہ کے اندر 7 صفات پائی جاتی ہیں۔ کتنی صفات؟ 7 صفات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور ان کو ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے صفت صفیر، صفت صفیر۔ نمبر 2 پر ہے صفت قلقلہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پر ہے صفت لین۔ نمبر 4 پر ہے صفت انحراف، ٹھیک ہے، انحراف۔ اور نمبر 5 پر ہے صفت تقریر، ٹھیک ہے، یا تکرار کہہ لو۔ نمبر 6 پر ہے صفت تفشی، صفت تفشی۔ اور نمبر 7 پر ہے صفت استطالت، استطالت، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 صفات ہیں جو کہ صفات لازمہ غیر متضادہ کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صفت صفیر، صفت قلقلہ، صفت لین، صفت انحراف، صفت تقریر یا تکرار کہہ لو، صفت تفشی، اور نمبر 7 پر صفت استطالت، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 صفات ہیں جو صفات لازمہ غیر متضادہ کے اندر آتی ہیں۔ اب یہ 7 صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔
کیونکہ صفات لازمہ غیر متضادہ اسے کہا جاتا ہے جو صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے صفت صفیر کو۔ کسے پڑھیں گے ہم؟ صفت صفیر کو۔ صفت صفیر کو تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ صفت صفیر کا لفظی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو یاد رکھیے صفت صفیر کا لفظی معنی ہے چڑیوں کی چہچہانے کی آواز یا دلکش آواز، ٹھیک ہے۔ صفت صفیر کا، ٹھیک ہے، صفت صفیر کا لفظی معنی چڑیوں کی چہچہانے کی آواز۔ آواز یا دلکش آواز، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا لفظی معنی ہے، صفت صفیر کا لفظی معنی چڑیوں کی چہچہانے کی آواز یا دلکش آواز، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جانیں کہ صفت صفیر کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو یاد رکھیے صفت صفیر کا لغوی معنی ہے سیٹی، ٹھیک ہے۔ صفت صفیر کا لغوی معنی، تو صفت صفیر کا لغوی معنی ہے سیٹی، ٹھیک ہے، اس کا لغوی معنی ہے سیٹی۔ اب ہم جانیں گے کہ صفت صفیر کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ یاد رکھیے صفت صفیر کا لغوی معنی ہے کہ سیٹی کی طرح تیز آواز، سیٹی کی طرح تیز آواز کا اصطلاحی معنی، سیٹی کی طرح تیز آواز، ٹھیک ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ صفت صفیر کا اصطلاحی معنی ہے سیٹی کی طرح تیز آواز، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ یہ جو صفت صفیر ہے یہ کن حروف کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو صفت صفیر ہے یہ 3 حروف کے اندر پائی جاتی ہے جنہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 حروف کے اندر پائی جاتی ہے جنہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حروف کون کون سے ہیں؟ تو یہ ہیں حروف صفیریہ ز، سین اور صاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حروف ہیں جنہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، جن کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مخارج کے اعتبار سے انہیں حروف اصلیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مخارج کے اعتبار سے ان کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے اور صفت صفیر ہونے کی وجہ سے انہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حروف ہیں جن کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے جنہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 حروف ہیں جنہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفات کے اعتبار سے انہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان 3 حروف کو حروف صفیریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے جب بھی ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو ایک دم سے سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، ہمارے منہ سے ایک دم سے سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، جیسے زا زا، سین سین، صاد صاد، ٹھیک ہے، صاد صاد، ٹھیک ہے۔ ایک دم سے سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے اور تیزی سے نکلتی ہے تبھی حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی مخرج کیا ہے؟ زبان کی یہ نوک، زبان کی یہ نوک ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں سے لگے اور ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا آپس میں ملاقات کریں تبھی حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ثنایا علیہ ہمارے یہ 2 بڑے والے دانت اور ثنایا سفلا ہمارے یہ نیچے والے 2 دانت۔ اب زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں سے لگے گی اور ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا دونوں آپس میں ملاقات کریں گے تبھی یہ 3 حروف ادا ہوں گے،
ٹھیک ہے. اور ان ادائیگی میں کیا ہوتا ہے کہ جب منہ سے ایک دم سے تیزی سے آواز نکلتی ہے جسے ہم سیٹی جیسی آواز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صفت صفیر ان کے اندر ہے جیسی سیٹی جیسی آواز. ٹھیک ہے. صفت صفیر ان کے اندر اس لیے کیونکہ ان کے اندر سیٹی جیسی آواز ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ایک دم سے سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ان کو حروف صفیرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صفات کے اعتبار سے انہیں حروف صفیرہ کہا جاتا ہے اور مخرج کے اعتبار سے ان کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے. تو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں حروف صفیرہ کی مشق. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم زا کو پڑھتے ہیں. اب یہ زا جو ہے جب ہم زا کو پڑھتے ہیں تو زا کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور زا جو ہے مرقق ہے. ٹھیک ہے. جسے باریک پڑھا جاتا ہے, جس کو موٹا نہیں پڑھا جاتا, منہ بھر کے نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. جس کے اندر صفت استفعال بھی ہے. ٹھیک ہے. زا کے اندر صفت استفعال بھی ہے اور زا کو موٹا نہیں پڑھا جاتا, منہ بھر کے باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے زا زبر ز, زا زیر زی, زا پیش زو, ز زی زو. ٹھیک ہے. تو آپ نے نوٹ کیا کہ سیٹی جیسی آواز آ رہی ہے. زا زا. ٹھیک ہے. ز زی زو. ٹھیک ہے. اب اس کی مخرج کیسے معلوم کریں گے؟ اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. حمزہ ز زبر از, از. زبان کی نوک ثنیہ سفلی کے اندرونی کناروں سے لگ رہی ہے. از از. اور ثنیہ علیہ اور ثنیہ سفلی آپس میں ملاقات کر رہے ہیں لیکن بیچ میں ایک گیپ ہے. وہ گیپ کیوں ہے؟ کیونکہ اندر سے آنے والی سیٹی آواز باہر تیزی سے نکلتی ہے اور سیٹی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. جسے صفیر کہا جاتا ہے, سیٹی جیسی آواز. ٹھیک ہے. تب یہ حروف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. از از از. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ زا کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے اور زا سیٹی سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہیں سین کو. اب یہ سین جو ہے یہ سین بھی مرقق ہے, جسے باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو موٹا نہیں پڑھنا, منہ بھر کے. ٹھیک ہے. اور سین جو ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں اور سین کے اندر جو سیٹی ہے وہ سیٹی بھی باریک ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم سین کو پڑھتے ہیں سین سین. تو جب بھی ہم سین کو پڑھتے ہیں تو سین کو ہم بغیر سیٹی کے نہیں پڑھ سکتے. بغیر سیٹی کے ہم سین کو ادا کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو سین کی ادائیگی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے سیٹی نکلتی ہے, منہ سے سیٹی جیسی آواز تیزی سے نکلتی ہے, تبھی یہ سین ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سین کے اندر بھی صفت صفیر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے سین سین زبر س, سین زیر سی, سین پیش سو, س سی سو. ٹھیک ہے. اب اس کی مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے حمزہ سین زبر اس, حمزہ سین زیر اس, حمزہ سین پیش اس, اس اس اس. ٹھیک ہے. اب زبان کی نوک ثنیہ سفلی کے اندرونی کناروں سے لگ رہی ہے اور ثنیہ علیہ اور ثنیہ سفلی آپس میں ملاقات کر رہے ہیں لیکن بیچ میں گیپ ہے. وہ گیپ کیوں ہے کہ سیٹی جیسی آواز تیزی سے نکلتی ہے. اس اس اس. ٹھیک ہے. نستعین نستعین. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ سین کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے اور صفت استفعال بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہیں صاد کو. اب یہ صاد جو ہے یہ صاد موٹا پڑھا جاتا ہے, مفخم ہے. ٹھیک ہے. جسے منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے, جس کے اندر صفت استعلا بھی ہے, صفت اطباق بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر موٹائی بھی ہے اور اس کے اندر سیٹی بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اس کو ہم منہ بھر کے موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر صفت صفیر بھی ہے اور سیٹی سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم صاد کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے صاد زبر صا. ٹھیک ہے. صا صاد زیر صی, صاد پیش صو, صا صی صو. ٹھیک ہے. اب اس کی مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ صاد زبر اس, اس. ٹھیک ہے. حمزہ صاد زیر اس, اس. حمزہ صاد پیش اس, 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 اس. ٹھیک ہے. فاصبر فاصبر. ٹھیک ہے. اب زبان کی نوک ثنیہ سفلی کے اندرونی کناروں سے لگ رہی ہے
اور ثناء اولیاء اور ثناء سفلا آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، لیکن دانتوں کے اندر ایک گیپ ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ سیٹی جیسی آواز آ رہی ہے، سیٹی جیسی آواز تیزی سے نکل رہی ہے، تب یہ صاد مکمل اچھی طریقے سے ادا ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ صاد کے اندر بھی صفت صفیر پائی جاتی ہے، صفت اطباق بھی پائی جاتی ہے، صفت استعلاء بھی پائی جاتی ہے، صفت رخاوت بھی پائی جاتی ہے، اور صفت ہمس بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس ایک حرف کے اندر اتنی ساری صفات پائی جاتی ہیں، تبھی جا کے یہ ایک حرف صاد مکمل اچھی طریقے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں حروف کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں حروف کو سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب زا ہے، زا کے اندر صفت رخاوت بھی ہے، صفت استفال بھی اور صفت صفیر بھی ہے. ٹھیک ہے، اب سین کے اندر صفت ہمس بھی ہے، صفت رخاوت بھی ہے، صفت استفال بھی ہے اور صفت صفیر بھی ہے. ٹھیک ہے، اور صاد کے اندر صفت ہمس بھی ہے، صفت رخاوت بھی ہے، صفت اطباق بھی ہے اور صفت صفیر بھی ہے. تو اتنی ساری صفات ان کے اندر ہیں، تبھی جا کر یہ حروف اچھے طریقے سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ 3 حروف ہیں جن کے اندر صفت صفیر بھی پائی جاتی ہے اور اتنی ساری صفات ان کے اندر پائی جاتی ہے، تبھی جا کے یہ حرف مکمل اچھے طریقے سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی، جس میں آج ہم نے صفت صفیر کو پڑھا. اب صفت صفیر صفت لازمہ غیر متضادہ کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، اب صفت لازمہ غیر متضادہ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ 7 صفات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے آج ہم نے صفت صفیر کو پڑھا. اب صفت صفیر کے اندر ہم نے یہ 3 حروف پڑھے جن کو حروف صفیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جن کی آج ہم نے ادائیگی پڑھی اور حروف کی آج ہم نے مخرج بھی سیکھی اور ادائیگی بھی سیکھی اور صفات بھی پڑھا. تو مجھے امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی. تو ہم ملیں گے دوسری کلاس میں، تب تک کے لیے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.